کہ ہماری زبانوں پہ نہ کسی کے لیے برائی ہے اور ہمارے کانوں میں نہ کسی کے لیے غیبت ہے۔ میلاد پاک کی سب سے بڑی برکت تو آپ کو سیدھی یہ نظر آتی ہے کہ زبانوں پہ درود و سلام ہے اور کانوں میں اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے احکامات و فرمودات ہیں۔ اس پر اللہ کے رب پر جس قدر شکر ادا کرنے کم ہے۔ یہ خوبصورت محافل میلاد پاک کی یہ سراسر رحمت ہے، برکت ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ جیسے کہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود اگر اپنے غلاموں کو میلاد پاک مناتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں خوشخبری دیتے ہیں کہ تمہارے لیے میرے رب نے اپنی رحمت کے تمام دروازوں کو کھول دیا ہے۔ اور اس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے فرمان مبارک کو ختم نہیں فرماتے بلکہ آگے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت تک آنے والا یہ جو وقت ہے اس میں جو بھی اس طریقے کو اپنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے اوپر اپنی رحمت کے تمام دروازوں کو کھول ڈالے گا۔ اور میلاد پاک میں ابھی آپ نے دیکھا سنا کہ سب نے صلہ رحمی اختیار کرنے کی بات کی، جھوٹ سے بچنے کی بات کی، باہم آپس میں اتفاق و محبت کی بات کی، پیار کی باتیں ہوئی، محبت کی باتیں ہوئی، نفرتوں کو ختم کرنے کی باتیں ہوئی اور سب سے اہم اس طرف یہ بات لے جاتی ہے کہ دلوں کو صاف رکھنے کی بات ہوئی۔ دلوں کو اپنے دل کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کے عین مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایسے فرما رکھا ہے کہ تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے اور اگر وہ ٹھیک نہیں تو کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ جب غلاموں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہمارے جسم کا کون سا ٹکڑا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا وہ تمہارا دل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی فرماتے ہیں کہ جس طرح لوہا زنگ پکڑتا ہے اسی طرح دل بھی زنگ پکڑتا ہے۔ جب عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوہے کا زنگ تو اتار سکتے ہیں، دل کا زنگ کیسے اتاریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، موت کو یاد رکھو اور دنیا کی محبت کو دلوں میں نہ ڈالو۔ اب اس سے یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ دنیا سے محبت نہیں، دنیا سے محبت تو مطلب کس دنیا سے محبت نہیں کرنی چاہیے اور کس دنیا سے محبت کرنی چاہیے، یہ بھی بڑے واضح ہے کہ آپ حرص و حوث میں دنیا کی مبتلا نہ ہو بلکہ دنیا کے کام آنے کی کوشش کریں، دنیا کے لیے جو کچھ بھی کر سکے کریں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوتا ہے۔ ایک اللہ والے تھے، ہمیشہ روزے سے رہتے تھے، زیادہ تر سفر بھی ہوتا تھا، جیسے اس وقت ہم نکلے ہوئے ہیں، تبلیغ میں بھی چلتے تھے۔ ایک دن کسی گھر میں جب دعائیں کا سلسلہ ہو رہا تھا، جا رہے تھے اپنے ارادت مندوں کے پاس، تو ایک مریض کے گھر گئے جب تو اس نے جب چیزیں آگے رکھی تو اصرار کرنا شروع کر دیا کہ آپ کچھ کھا لیں۔ وہ فرما رہے تھے کہ نہیں مجھے اس وقت نہیں لینا، میں اظہار نہیں کرنا چاہیے کہ میں آپ کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ عبادت خالصتاً اللہ کی خاطر ہوتی ہے، اعلانات نہیں ہونے چاہیے کہ میں روزے سے ہوں یا میں نماز کے لیے جا رہا ہوں یا یہ یا وہ، یہ تو آپ کا اپنے معاملات ہوتے ہیں جو آپ اپنے رب کی رضا کی خاطر کرتے ہیں۔ اس طرح سے اگر کیا جائے تو وہ کئی جگہ پر تصنع بناوٹ میں آ جاتا ہے سلسلہ۔ خیر یہ میں بات کر رہا تھا کہ وہ سمجھاتے رہے کہ بیٹا میرا اس وقت نہیں ہے، میں نہیں لیتا، ٹائم نہیں ہے۔ اس نے بہت زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے کچھ چیز اٹھا کے
नफली रोज़े से थे, वो चीज़ उठाई और मुंह में रख ली। रमज़ान में तो ज़ाहिर है कोई किसी को कहता ही नहीं, इसलिए ये इसलिए कहा कि कोई मेरी बात को गलत ना समझे कि फ़र्ज़ रोज़ा था। उठा के वो उन्होंने मुंह में रख ली। 7 खुलफा चलते थे, ज़ियारत हुई, कहने लगे कि हज़रत आपने कमाल कर, आज ये नहीं हज़रत आज आपने क्या किया, हमें बताइए। रोज़ा सारा दिन रोज़ा से थे आप, ज़ोर के वक्त से गुजर चुका थोड़ा सा टाइम, और आपने इस बेवकूफ़ के कहने पर मुँह में रख लिया। आपका जो जवाब था उसमें बहुत बड़ा सबक है हम सब के लिए। आप फरमाने लगे नफली रोज़ा था, तोड़ दिया, इसका कफ़ारा कर लूँगा, अल्लाह से माफ़ी मांग लूँगा। लेकिन ये जितना इसरार कर रहा था, अगर मैं ना खाता, अगर इसका दिल टूट जाता तो मैंने रोज़े को तोड़ना इसके दिल को तोड़ने से बेहतर समझा। लेकिन इसका दिल टूट जाएगा तो फिर अभी आपने सुना ना, शहजाद साहब बात कर रहे थे कि आप अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के नज़दीक दिलों को किसी को कोई तकलीफ़, जहाँ इस चीज़ को खूब अच्छे तरीके से ज़हन में रखें, जहाँ अपने दिल का ख्याल रखना कि इसको जंग ना लगे, इसमें कोई बुराई ना आए, इसको पाक रखूँ, साफ़ रखूँ, वहाँ आप इसको पाक और साफ़ रख ही नहीं सकते, कभी भी नहीं रख सकते जब तक ये दिल दूसरों के लिए खैर का जज्बा ना हो। जब तक इस दिल में ये जज्बा ना हो कि मैं कभी किसी के दिल को तकलीफ़ ना पहुँचा दूँ। जब ये दिल दूसरे के दिल का ख्याल नहीं करेगा तो भूल जाए कि आपका दिल पाकीज़ा हो सकता है, मुत्तकी परहेज़गार हो सकता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि पहले आपके दिल में ये कैफियत हो, ये ख्याल हो कि मेरी किसी वजह से किसी का दिल ना दुखे, किसी को तकलीफ। और मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से बताता हूँ, अभी जिक्र भी कर दिया शहजाद साहब ने इसका, बहुत ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है कि आप लोगों के दिलों का ख्याल रखें, कि आपकी किसी बात से, किसी वजह से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। इस पर आप अगर इस तरफ जहन चला जाए कि भाई वो ऐसा है, वो वैसा है, मैं उसके लिए अगर मेरे दिल में ख्याल आता है तो भाई इसी चीज़ को तो कहते हैं कि तकवा, परहेज़गारी, कि आप अपने आप को इससे साफ़ करें, इससे निकालें। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलाम ने जब ग़ीबत से मना फरमाया तो जब ग़ुलामों ने अर्ज़ की कि कोई किसी मर्ज़ में मुब्तला है, किस किस्म का मर्ज़, कि झूठा है, मकार है, फरेबी है, ये है, वो है, तो फिर हम उसके बारे में कहें तो क्या, तो ये फिर भी ग़ीबत होगी। आप कि अगर है तो उसको ही कहना तो ग़ीबत है, उसी के बारे में तो ये सिलसिला है। इसलिए हमें इसको मुकम्मल तौर पे फुल स्टॉप लगा दिया गया, मुकम्मल तौर पे पाबंद कर दिया गया कि मत कीचड़ चालो, मत किसी के लिए तकलीफ़ का बायस बनो, ना किसी के लिए कोई ऐसी बात करो कि उससे दुख हो, उससे तकलीफ़ हो। मेरे प्यारे दोस्तों, असल में ये जिस रास्ते पे चलते हैं, इसलिए मैंने एक अल्लाह वाले की बात भी की, और अल्लाह वाले तो सूफिया कराम यूँ भी कहते हुए नज़र आते हैं कि बस टा दे मंदिर टा दे जो कुछ कहना, एक बंदे का दिल न टाना कि रब दिलाए जरा। दिलों का ख्याल करना, हर वक्त इस चीज़ को ज़हन में रखना कि मेरी इस बात से इसका दिल दुख जाएगा। तो दिल वाकई जो दिल है ना, इसमें इसके मामलात बहुत, जैसे मैंने पहले कहा, अपने दिल को भी पाक रखें, परिपूर्ण रखना बहुत ज़रूरी है। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब इंसान से कोई एक कोताही, एक गलती होती है ना, तो दिल पे एक नुक्ता लगता है। इसमें हमारे शेख के शेख आपके दुरूस जो होते थे, मैंने अपने शेख से सुना कि अक्सर आप इस पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू फरमाया करते हैं तरबियत के हवाले से, कि संगी इससे अपने आप को साफ रखें। आप फरमाते कि आप अलैहिस्सलाम का ये फरमान मुबारक कि एक कोई किसी के साथ कोई मसला हुआ ना, अब ये हमें अपने आप को चेक करने का भी कसौटी भी है कि हमने किसी को कुछ सख्त बात कह दी, किसी के लिए कोई ग़ीबत कर दी, किसी के लिए तकलीफ़ का बायस बन गए। अब ये दिल जो है ना, उससे तकलीफ़ शुरू हो जाती है कि ये क्या हुआ, ये मेरे से क्या हो गया, ये मैंने जुर्म किया है, और ये जुर्म है, याद रखिएगा बहुत बड़ा जुर्म है। जैसे मैंने पहले कहा ना
کہ دلوں کا خیال رکھنا سب سے بڑی عبادت ہے، ویسے ہی دلوں کو تکلیف دینا سب سے بڑا گناہ بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جب ہوتا ہے نا تو اس میں صرف مزہ نہیں آتا، کھانے میں مزہ نہیں آتا، سوتا نہیں ہے۔ آپ نے یوں بھی فرمایا کہ ایک مومن کی تو شان ہی نہیں کہ دل میں اگر اس سے کوئی کسی قسم کی کوتاہی ہوئی ہو، رات کو بستر پہ لیٹے اور اسے سکون کی نیند آ جائے، اس کو اس خیال اس کے ذہن میں ٹھک ٹھک ہتھوڑے کی طرح لگتا ہے کہ میرے سے کوتاہی ہو گئی، میرے سے غلطی ہو گئی۔ وہ صبح اٹھ کے سب رات کو اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، صبح جا کے اس کو سینے سے لگا دیتا ہے، یار مجھے معاف کر دے، بھائی مجھے معاف کر دے، میرے سے غلطی ہوگی۔ اور اس میں جتنا بڑا، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں نا کہ آپ واقعی بڑا بننا چاہتے ہیں، تو بڑا بندہ تکبر سے، غرور سے، کسی کو نیچے دکھا کے نہیں بن سکتا، بڑا عاجزی سے بنتا ہے کہ بتا دے خاک میں ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گلزار ہوتا ہے۔ ہم بالکل الٹی چال چلتے ہیں۔ تو اس چیز کو سمجھیں، جب میں بات کر رہا تھا کہ ایک نقطہ لگتا ہے جب وہ دل میں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، وہ معافی مانگتا ہے، اسی وقت نقطہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اگر وہ اس طرف خیال نہیں کرتا تو 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نہ کرے ایسی محفل میں ایسی بات کرنی نہیں چاہیے، لیکن تنبیہ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا اور حدیث مبارکہ میں بھی، پھر اللہ اسے چھوڑ دیتا ہے کہ جا، مطلب اس کے لیے پھر کوئی رستہ نہیں رہ جاتا، اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں کسی کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہوں کسی کے لیے، اور آگے پھر وہ اپنے لیے کیا کچھ اکٹھا کر رہے ہیں۔ اس کو ذہن میں رکھیے، کوشش اس صبر کی کیجیے کہ اچھے انسان بنیے۔ اچھا انسان بننا، تمام ادیان جو ہے نا وہ ہمیں اچھا انسان بنانے کے لیے آئے ہیں کہ ہم اچھے سے اچھے انسان بنے، بہترین شوہر ہو۔ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ شوہر ہو تو بہترین شوہر ہو، بیوی ہو تو بہترین بیوی ہو، بھائی ہو تو بہترین بھائی ہو، رشتہ دار ہو تو بہترین رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو تو بہترین پڑوسی ہو۔ اور یہ سلسلہ سبحان اللہ جو ہے ہی اللہ واسطے کا رشتہ، اس میں تو کسی قسم کی دنیا ہے ہی نہیں ہے۔ یہ جو طریقت کی دنیا ہے جس میں ہم اس وقت سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں ہو تو بہترین ہو، جو بہترین ہوگا وہ آگے جائے گا، جو آگے جائے گا اس کو اپنے رب کے کرم سے ہی جائے گا، بلا شک و شبہ اس کے فضل اور اس کے کرم سے ہی، لیکن وہ نیتوں کو دیکھتا ہے، وہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ بات اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ میں تمہارے دلوں کے خفیہ بھیدوں سے واقف ہوں، مجھے پتہ ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ جب وہ دل میں جانتا ہے، دل میں دیکھتا ہے، اور دل کو پاک دیکھتا ہے، ہمدرد دل دیکھتا ہے، صلہ رحمی سے بھرا ہوا دل دیکھتا ہے، دوسروں کے کام آنے میں تو وہ پھر اس کے کام آتا ہے، تو جس کے وہ کام آ جائے اسے پھر بلے ہی بلے۔ اللہ